ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی، اس نے حضور سے کسی معاملے میں بات کی تو آقا کریم نے فرمایا چلی جا پھر واپس آ جانا۔ قالت یا رسول اللہ ارایتا ان جئت ولم اجدک کانہا ترید الموت، اس نے عرض کیا اگر میں پھر کبھی آئی تو آپ نہ ہوئے تو، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ اگر وصال کر کے ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ قالا فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر تو ہوں گے نا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ کرنا چاہی تو حضور نے منع فرما دیا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات نے بہت ساری شادیاں فرمائی تھیں، ان میں ایک زوجہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ میں نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے اپنے والد گرامی سے، قال ابو بکر، تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگی ابو بکر ہے، اور کون ہے؟ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر، عمر کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، میں نے تیسری بار نہیں پوچھا کہ پوچھا تو حضرت عثمان کا نام نہ لیں، تو کہتے ہیں قلت ثم انت، میں نے کہا اچھا پھر تیسرے آپ ہوئے؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا میں تو مسلمانوں سے ایک عام آدمی ہوں۔ تو یہ کہہ کر کے جو ہے وہ آپ نے عجز کیا، کسر نفسی فرمائی۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مانتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات فرمائی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا، سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے نظام کو سنبھالا تو حضرت علی المرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ بیعت کی، اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور نے دین کے لیے پسند کیا، مصلی کے لیے پسند کیا، اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے جو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ کہتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، آج اللہ کا خاص کرم ہے تو آج میں ابو بکر سے اگر بڑھ سکوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ فجے تو بنصف مالی، میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثلہ، حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ وعطا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکل ما عندہ، کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا،
وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ انوکھی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی شان عطا فرمائی، اور شانوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر جب بولتے ہیں تو ان کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن حشام اور بعمر ابن الخطاب، اے اللہ یا ابن حشام، ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت دے دے۔ یہ حضور نے دعا کی، ادھر یہ تلوار لے کے بانی اسلام کا چراغ بجھانے نکلے تھے، لیکن راستے نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بس آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری بہن بھی اس آقا کی غلام بن گئی۔ وہ واقعہ پھر آپ نے سنا ہے کہ وہ جب گئے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، عمر کا پھر دل ہی بدل نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اقبال کہتے ہیں تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر کو کر تقدیر عمر، میری بہن تو نہیں جانتی، تو چھوڑ گیا قرآن کی تلاوت۔ قرآن تو ایسا ہے اگر بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور ماں ہو کے قرآن پڑھے تو نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا ہے۔ تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر کو کر تقدیر عمر، تو تقدیر بدلی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والاخر عن شمالہ وهو آخذ بیدیہما، ایک دن حضور مسجد میں تھے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت صدیق اکبر بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر اور بایاں حضرت عمر کا پکڑا ہوا تھا، اور اس طرح حضور جو ہے وہ چلتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دائیں سمت تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں سمت تھے، اور ایسے حضور مسجد نبی میں تشریف لا رہے، وہو آخذ بیدیہما فقال ھکذا نبعث یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم یوں ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ان غلاموں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آقا کریم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا، حضور میں آ جاؤ، اور ایسے ہی لیٹے رہے، اور پنڈلی پر جو کپڑا تھا کو آگے نہیں کیا ہے، اسی طرح ہٹا رہا۔ وہ آئے، بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی آ کے بیٹھ کے حضور نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے کوئی اپنے کپڑے کو جنبش نہیں دی اور پنڈلی کو ڈھانپا نہیں، کیونکہ ستر عورت جو ہے وہ گھٹنے سے شروع ہوتا ہے۔ پنڈلی عموماً گھر میں بندہ برہنہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دونوں آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے وصبا ثیابہ، حضور نے جلدی اپنی پنڈلی پر کپڑا کر دیا، وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، گفتگو ختم ہوئی، سارے چلے گئے۔ میں نے عرض کی حضور حضرت ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی جلوہ فراز رہے، پنڈلی پر کوئی کپڑا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے، آپ ایسے گفتگو کرتے رہے، پنڈلی پہ کپڑا نہیں کیا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے پنڈلی پر کپڑا اوڑھ لیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے، خلافت کا زمانہ، اور بعد میں انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا
کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے. فمر رجل مکنع فی ثوب، ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اوڑا ہوا تھا. فقال ھذا یومئذ علی الہدی، حضور نے کہا اس دن جب فتنے آئیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا، یہ بندہ حق پہ ہوگا، یہ بندہ سچائی پہ ہوگا. وہ جو جس شخص نے کپڑا اوڑا ہوا تھا نا، اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا. بات چل رہی تھی فتنوں کی، اچانک جو ہے وہ یہ کپڑا اوڑے ہوئے کوئی شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ اس حق پہ ہوگا. کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرف بڑھا. فقمت الیہ، میں اٹھا اور میں کہا دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے. فاذا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو کہتے ہیں کہ گو یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے قال فاقبلت علیہ بوجہہ، تو میں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا. کپڑا اوڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائڈ پہ کر کے چہرہ حضور کی طرف کیا. فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا، نام کہا ہاں یہی، کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا. اللہ اکبر، یہ حضور نے گارنٹی دی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا. فقال یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، حضور نے فرمایا کہ جب فتنے بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلماً قتل کر دیے جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت امام حسین پر 3 دن پانی بند ہوا، حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا. 40 دن پانی ان کے اوپر بند رہا اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے. اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آیت ہے ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا. اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلماً. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت لیں، قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، کہتے ہیں ایک دن مدینے کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فجاء رجل فاستفتح، کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دستک دی. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور بہت جلد لے جائے. اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینے کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے، دروازے لگے ہوئے. یہ ہمارے باغ، ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے. ہاں کوئی باڑ لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ ایک الگ امر ہے اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے. لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد 4 دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا. تو حضور علیہ السلام موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے، میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سونگھ کے آ گیا تو اس نے دروازے کو دستک دی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دے. تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے، جا تو جنتی ہے. کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا، فائزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ. فبشرتہ، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو جنت کی، حضور دی ہے. کالا، تو انہوں نے کہا کہ فحمد اللہ، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت عطا کر دی. ثم جاء رجل فاستفتح، کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے کو دستک ہونے لگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دے دے. تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا، ففتحت لہ فاذا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فاخبرتہ، تو میں نے انہیں خبر دی، بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے مجھے کہا تھا. فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی. ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی. فقال لہ افتح لہ، حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دے. الا بلوا تصیبہ، لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی، ساتھ یہ بھی اسے کہنا الا بلوا تصیبہ، تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی. تو کہتے ہیں فائزہ عثمان، میں گیا تو وہ حضرت عثمان تھے
رضی اللہ تعالی عنہ فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا فحمد اللہ، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے، ثم قال پھر کہا اللہ المستعان، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا۔ اب حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلق الحب وبرأ النسم انه لعهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا، کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا۔ یہ علامت ہے حضرت علی المرتضیٰ سے پیار ایمان کی، اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں، وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، ایک دن حضور کے پاس کوئی بنا ہوا پرندہ آیا، فقال اللہم آتنی باحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ کہتے ہیں فجاءہ علی فاکل معہ، تو حضرت علی تشریف لے آئے، تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا۔ اور حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قالت فسمیت رسول اللہ، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہو رافع یدیہ، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، کیا؟ سنو ذرا لفظ، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھ نہیں لیتا، مجھے موت نہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دلاویز کہانی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا، یہ پکی علامت ہے۔ بلکہ اس عنوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دیتے ہیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم کے پہ پہنچے تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ لوگوں نے کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اللہم وال من والا ہو، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔